السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: القرآن حجۃ لک او علیک۔ قابل قدر علماء کرام، عزیز طلباء، قرآن مجید ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جن قوموں میں، افراد میں شک اور شبہ پایا جاتا ہے، یہ کتاب ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے والی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا ٹیڑھ نہیں ہے، مگر ٹیڑھے معاشروں کو راہ حق کا راہی بنانے والی ہے اور سیدھی راہ دکھانے والی ہے۔ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن مجید آسمانی کتابوں کے سلسلے کی آخری کتاب ہے، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں اور نہ ہی کوئی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آسمان سے نہ کوئی کتاب آئی ہے اور نہ آئے گی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ ہمیں کتاب عطا کی ہے جو سیدھی راہ دکھانے والی ہے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں، بلکہ وہ نماز جس میں رکوع اور سجدے اور تشہد نہیں ہے، اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم کی صدا لگاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ھدی للمتقین، سیدھی راہ دکھانے والی یہی کتاب ہے۔ کہیں کہا ھدی للناس، کہیں کہا ھدی للمتقین، کہ متقی لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اور کہیں کہا عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں، کسی آدمی نے آپ کو روکا اور آپ سے پوچھا کہ لاری اڈے کا راستہ، آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس طرح چلے جائیں، لاری اڈا پہنچ جائیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک شخص سے آپ پوچھتے ہیں کہ لاری اڈا کدھر ہے، وہ کہتا ہے جناب میری گاڑی میں تشریف رکھے، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ یہ ہے ھدی للناس، کہ عام لوگوں کو قرآن راستہ بتا دیتا ہے، مگر متقی لوگوں کو منزل پہ پہنچا کے آتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی خوبی ہے، اور اس کے پڑھنے والے بڑے عظیم ہیں۔ آپ تمام عزیز طلباء جو قرآن مجید حفظ کر چکے ہیں، آپ بھی اور آپ کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی عظیم کتاب کو آپ نے حفظ کیا ہے۔ جس طرح برادر مکرم الشیخ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب فرما رہے تھے سائنسی علوم کے حوالے سے، تو قرآن مجید آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ پروفیسر بنیں، آپ سائنسدان بنیں، آپ آئی ٹی کے ماہر بنیں۔ قرآن نہیں روکتا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پوری میڈیکل سائنس ایک آیت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ زرعی یونیورسٹی کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ کاغذ پر نوٹ فرما لیجئے اور ایک آیت کو سامنے رکھ لیجئے۔ پوری زراعت اس کے اندر موجود ہے، نظام فلکیات اس کے اندر موجود ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر۔ قرآن مجید ان تمام تر علوم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور چاند پر جانے کی بات ہو رہی تھی، تو میں چھوٹا تھا، آپ کی طرح حفظ کر رہا تھا، تو ہمارے ہاں وہاں ریاست میں مائیں اپنے بچوں کو تریزوں والے کرتے پہناتی ہیں، تو کرتا شرطا لگا ہوا، تو میں مدرسے کے گیٹ میں کھڑا تھا لاہور، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں کہ جی۔ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ حفظ کر رہا ہوں۔
کہنے لگے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا انکل آپ چاند پہ گئے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ نے حفظ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں کہا دور تیرے، نہ تو چاند پہ گیا ہے نہ تو نے حفظ کیا ہے، پھر تو نے کیا کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو بلندیوں تک لے جانے والی۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے جناب عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک جو صف ہے اس کی چوڑائی کتنے فٹ بنتی ہے؟ میں دعائیہ کلمات کے لیے بیٹھا ہوں، بات لمبی نہیں کروں گا۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 4 فٹ کا فاصلہ ہے۔ امام 4 فٹ آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی 4 فٹ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ امام غریب بھی ہے تو آگے ہوگا، کپڑے پھٹے ہیں تو آگے ہوگا، گھر میں چولہا ٹھنڈا ہے تو آگے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب فلاں رئیس اور فلاں 10 ملوں کے مالک آ رہے ہیں، وہ مصلی پر آگے کھڑے ہوں گے اور امام پیچھے کھڑا ہو کے امامت کروائے گا۔ امام نے آگے ہی کھڑے ہونا ہے۔ اور جمعے کا جب دن آتا ہے تو یہ ممبر آپ دیکھ لیں کہ 12 انچ تقریباً عوام سے اوپر ہوتا ہے۔ خطیب صاحب قرآن کی وجہ سے 12 انچ اوپر کھڑے ہوتے ہیں، باقی لوگ نیچے ہوتے ہیں، امام 4 فٹ آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ ذہن نشین کیجئے۔ پھر اس قرآن سے جو عزت ملتی ہے، آخری گزارش کر رہا ہوں ایک حدیث سنا کے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شہر عسفان کا دورہ کرنے کے لیے گئے۔ ساحلی شہر ہے، جدہ کے قریب ہے۔ مکے کا گورنر نافع بن عبد الحارث ملاقات کے لیے آتا ہے۔ پوچھا اپنے پیچھے گورنر کس کو بنا کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزہ کو۔ کہا من ابن ابزہ؟ یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہا مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے، آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے، عبد الرحمن ابن ابزہ تھے۔ کہا اس کو کیوں بنایا ہے؟ کس لیے بنایا ہے؟ کہا اس لیے بنایا ہے کہ انہو قارئ لکتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کا قاری ہے، وعالم بالفرائض، اور فرائض کے علم کا ماہر ہے، اس لیے بنایا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا اللہ کے حبیب نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ قاری قرآن، عالم دین، مکے کا گورنر، قریشیوں، ہاشمیوں، سرداروں، وڈیروں اور سادات کے اوپر وہ گورنر بن کے بیٹھا ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن نہ آپ کو دنیا میں چھوڑنے والا ہے نہ آخرت میں چھوڑنے والا ہے۔ اقرأوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، کوئی کتاب کام نہیں آئے گی بلکہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ، کوئی اخبار، کوئی سنڈے میگزین اور کوئی کالم اور کوئی اداریہ کام نہیں آئے گا۔ آئے گا تو قرآن کام آئے گا، اللہ کا کلام کام آئے گا۔ عظمت والی کتاب ہے، جس رب کا کلام ہے اس کے نام سے شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور جن کے لیے آیا ہے ان پر مکمل ہو رہا ہے، من الجنت والناس۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم قرآن کا موضوع ہیں۔ موضوع القرآن هو الانسان لانہ مکلف، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم کتاب ہمیں دی ہے، ایمان لانے کے بعد پڑھنے کے لیے، تدبر کے لیے، عمل کے لیے، اور اس کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے۔ اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے بھی اجرت اور اجر و ثواب پورا ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنکم توجرون علیہ۔ اگر کسی فیکٹری میں ہم کام کرتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں کہ اس فیکٹری کا مالک بڑا ہی امانت دار اور دیانت دار ہے، یکم کو تنخواہ بھی دے دیتا ہے اور پوری بھی دے دیتا ہے۔ اگر ایک فیکٹری کا مالک تنخواہ پوری دیتا ہے تو کیا عرش والا رب اجرت پوری نہیں دیتا؟ وہ پوری دیتا ہے۔ بس اتنا کہتا ہے کہ اس سے تعلق کو جوڑ لو، تمہاری روحانی جسمانی بیماریاں بھی مٹا دوں گا اور تمہیں رفعت اور عزت بھی عطا کروں گا۔ جہاں بچوں نے یہ قرآن مجید پڑھا ہے، اور میرے برادر مکرم، میری ایک لمبی رفاقت رہی ہے ابو انس ارشاد الحق بھائی سے، میرے ساتھ ایک 7-8 سال کا عرصہ دن اور رات ہم نے اکٹھے گزارے ہیں۔ تو خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ ان کے خاندان میں پہلا ان کا بیٹا، اللہ رب العالمین اسے اور تمام پڑھنے والوں کو عالم بعمل بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں سربلند فرمائے۔ انشاءاللہ اسی قرآن سے عزت ملے گی۔ آج افغانستان میں آپ دیکھ لیں
امیر المومنین تو ملا صدر، ملا وزیر دفاع، ملا وزیر تعلیم، ملا اور وزیر خارجہ ملا، جہاں آپ اٹھا لے کہتے ہیں مولویوں کی عزت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ان کی فتح پر ہر شخص اپنی فتح الحمدللہ تصور کر رہا ہے، اور اللہ نے علماء کو، میں اکثر ان میں سے جانتا ہوں جو جامعہ حقانیہ اکوڑا سے فاضل ہیں، اور اب ان کے بچے بھی وہاں پر پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، حدیث رسول اللہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ تو علماء اپنا کردار ادا کریں اور اپنے آپ کو چاق و چوبند کر لیں، کمر بستہ ہو جائیں، اللہ ان کو بڑا کردار یہاں بھی دینے والا ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین ان بچوں کو کامیاب و کامران فرما، انہیں عالم بعمل بنا۔ الہ العالمین اس ادارے کو، اس مرکز کو، دارالسلام کو شاد و آباد رکھ۔ یا اللہ اس کی انتظامیہ اور متولی حضرات ہمارے بھائی خالد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے جزیل عطا فرما۔ الہ العالمین ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ خالد صاحب کے بارے میں پتہ چلا وہ علیل ہیں۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور ہمارے پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، ارشاد الحق صاحب، ان کے بہنوئی چند دن پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، الہ العالمین ان کی بخشش فرما۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی فقہ من فتنة القبر وعذاب النار۔ اللہم ادخلہ الجنة الفردوس وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا وله يا رب العالمين۔ اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔